اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی التوبہ نبی الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعائے مغفرت ہے امت مسلمہ کے سبھی مرحومین کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرما کے جنتوں کے مکین بنائے۔ گرامی قدر سامعین اور بہت ہی تعظیم کے قابل میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، کئی خطبات جمعہ سے یہ موضوع جاری و ساری ہے، حقوق کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا ہی وسیع ہے۔ اس دائرے میں اللہ کے حقوق بھی آتے ہیں، جیسے ایمان اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس طرح حج عمرہ یہ اللہ کے حق ہیں، ان کو ادا کرنا واجب ہے ہر کلمہ گو پر۔ پھر حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اہل و عیال کا تجھ پہ حق ہے، حتیٰ کہ ہر بندے کا اس کی جان پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کا تجھ پہ حق ہے، تیری جان کا تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے،
تیرے اعضائے بدن میں سے ایک ایک عضو کا، جسم کے ایک ایک حصے کا تجھ پہ حق ہے، اس لیے اپنی جان کو بلا وجہ دکھوں میں نہ ڈالنا، خودکشی نہ کرنا، ہلاکت و بربادی کی راہ پہ نہ چلانا، اس کو زخمی نہ کرنا۔ اور چونکہ اس ارضی کائنات میں، زمینی کائنات میں جہاں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس کی جس قدر اشیاء ہیں ان سے انسان کا تعلق ہے، اس لیے اسلام نے ان چیزوں کے حقوق بھی بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ ان کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ٹھہرا، جانوروں کے حقوق کو ضائع کرنے والا اللہ کا مغضوب ٹھہرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق بیان کی کہ ایک شخص جس نے پیاسے کتے کی جان بچائی پانی پلا کے، اس کو رب نے بخش دیا، اور ایک بندے کو اس وجہ سے عذاب ملا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہ دیا، پینے کو کچھ نہ دیا، وہ سسک سسک کے مر گئی۔ پروردگار نے اس کی پکڑ کی، اس کو سزا دی اور اس کو عذاب دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس پیارے مذہب کے اندر جانوروں کے حقوق ہیں، جس پیارے مذہب کے اندر گدھے، گھوڑے، کتے، بلی کے حقوق ہیں، جس دین اسلام کے اندر پانیوں کے حقوق ہیں، جس پیارے دین کے اندر درختوں کے حقوق ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ کیا اس پیارے مذہب میں مسلمان کا مسلمان پہ کوئی حق نہیں ہے؟ مسلمانوں کے مسلمانوں پہ حقوق ہے۔ اور یار مسلمان تو اس کائنات میں وہ بندہ بشر ہے جو اللہ کی توحید کا گواہ ہے، جس کے دل کے ورقے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جو کتاب و سنت کی امانت کا حامل ہے۔ جب ہر چیز کے حقوق ہیں تو یقین کر لیجئے اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی کو پیارا دین اسلام دیے ہے، اس مذہب کے اندر مسلمان کے بھی مسلمان پہ حقوق ہے۔ ان کی وضاحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، اس قدر تاکید کی ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ قرآن و سنت کے مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو ایسے مجرم، ایسے ظالم لوگ ہو سکتے ہیں وہ غفور الرحیم آقا اپنی شان غفاری سے، شان رحیمی سے، شان کریمی سے ایسے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کرنے والے، مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کرنے والوں کے لیے اس وقت تک کوئی معافی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ہی جیسے انسانوں سے معافی تلافی کروا کے اپنی بخشش نہیں کروا لیتے۔ کتنی بار اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ بڑے بڑے قائم اللیل، بڑے بڑے صائم الدہر لوگ روز حشر میں ظالموں اور مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، مجرموں کے کٹہرے میں اس لیے کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے حقوق العباد کو ضائع اور پامال کیا ہوگا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی ماری ہوگی۔ دیوالیہ کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اتنی معروف حدیث، اتنی مشہور حدیث، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، دنیا کا ساز و سامان نہیں، وہ ہے دیوالیہ اور مفلس۔ آقا نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نمازی ہے، وہ حاجی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ قاری قرآن ہے، جو قیامت میں عدالت ربانی میں آئے گا، نماز ہوگی، قرآن ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، سخاوت ہوگی، توبہ استغفار ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے،
الزام لگایا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کو تھپڑ مکہ مارا ہے، کسی کی جائیداد مکان دکان پہ قبضہ کیا ہے، میرا رب پھر کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس کی نمازیں تقسیم کرنی شروع کر دیں گے مظلوموں میں؟ اس حاجی، نمازی، عبادت گزار، تہجد گزار، روزے دار، سخی کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی مظلوموں کے حقوق باقی ہیں، تو پھر پروردگار عالم کا عدل میدان میں آئے گا۔ اللہ کہے گا ان مظلوموں کے گناہ اس نیک بندے کے حساب میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور ان مظلوموں کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کو عقل آتی ہے، کتنی وضاحت کر دی اس حدیث نے، اور میرے بھائیوں کتنا واضح پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارے صدقہ و خیرات، تمہارے نوافل و فرائض، یہ تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس سے بڑی غریبی کیا ہو سکتی ہے؟ 60-70 سال کی نمازیں چلی گئیں، نماز جنت لینے کے لیے پڑھی، 60-70-80 سال کے روزے جنت لینے کے لیے رکھے، کئی عمرے جنت لینے کے لیے کیے، اللہ نے توفیق دی ایک بار یا کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کی، جنت میں جانے کے لیے کی، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ جہنم میں۔ یہ غریب ہے، یہ دیوالیہ ہے، اس کا دیوالیہ نکل گیا، جس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل گئیں اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، ان کی نگاہوں میں نماز کی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت ہے، حج کی اہمیت ہے، عمرے کی اہمیت ہے، نفلوں کی اہمیت ہے، فرائض کی اہمیت ہے، توبہ استغفار کی اہمیت ہے، معافی کی اہمیت ہے۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اوزاریاں کرتے ہیں، لیکن کلا باللہ تاللہ حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نظروں میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں قطعی طور پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، آپ روزے چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ حج نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ عمرے نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حقوق اللہ کو اہمیت دیتے ہو، عبادات کو اہمیت دیتے ہو، معاملات کو اہمیت دو، ورنہ عبادتیں بیکار چلی جائیں گی۔ عبادات اگر کارآمد بنانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کوئی عبادت فائدہ دے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق پوری طرح ادا کریں، ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اور بڑے حقوق رسول اللہ نے بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے، بڑی پڑی ہیں کہ ظلم نہیں کرتا مسلمان، مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا مسلمان، مسلمان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا، سلام کہتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، دعوت قبول کرتا ہے، اور اس کی چین کا جب وہ الحمدللہ کہتے ہیں، یرحمک اللہ کہہ کے جواب دیتے ہیں۔ 20 رسول اللہ نے مسلمان پہ حق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق مسلمان سے مسلمان کا محبت کرنا بھی ہے۔ محبت کرنا سیکھ جاؤ، مسلمان سے محبت کرے، باقی حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ مسلمان سے پیار کرے، رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں مسلمان، ایک دوسرے پہ ترس کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ کہ وہ ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں، ترس کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ اگر کوئی کافر مشرک بندہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور توبہ تائب ہو جاتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ تائب ہو جائیں، نمازی بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، وہ تمہارے دینی مذہبی بھائی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک غلام اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پھر بھی آپ کا دینی بھائی اور دوست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر غلاموں کے آباء و اجداد کا تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ بیچارے کہاں سے بکتے بکاتے آئے ہیں، لیکن دین قبول کر لیا، وہ تمہارے دینی دوست ہیں، وہ دینی بھائی بن گئے ہیں تمہارے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی، آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جن لوگوں نے آپ کے عقیدے نظریے تبلیغ دعوت کو قبول کیا، ان کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ان کو۔ اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق غفار قبیلے سے تھا، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دوس قبیلے سے تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ میرے بھائیو، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جب انہوں نے اس محبت کے حق کو مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، پھر رنگ نہ دیکھا، نسل نہ دیکھی، حسب نہ دیکھا، نسب نہ دیکھا، ثقافت نہ دیکھی، علاقے نہ دیکھے، بھائی بھائی بنے، بھائی بھائی بھی ایسے بنے، محبتیں باہمی طور پہ ایسے بانٹی، پیار ایسے کیا کہ دنیا ان کی محبتوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ان جیسی کسی نے محبت کی ہو آسمان کی چھت کے نیچے۔ خونی رشتے ایک طرف رکھ دیے، خونی رشتے ایک طرف رکھ دیے۔ اسی اخوت کی ضرورت ہے آج زمانے کو میرے بھائیو، اسی در سے اخوت کی ضرورت ہے آج زمانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی تکلیف، دکھ اور مصیبت کو دوسرے مسلمان اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے بدن کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو باقی سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، ساری رات نہیں سوتا، بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم کہیں دیوالیہ تو نہیں ہونے جا رہے، ہم کہیں مفلس تو نہیں ہونے جا رہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی ستم رسیدہ کی مظلومیت پہ اپنے سینے میں درد محسوس کیا ہے؟ کسی بیوہ کی آہوں نے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں؟ کسی یتیم کے کرب اور دکھ کو کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا؟ کیا ہم نے کسی کا حق نہیں ہتھیایا؟ کیا ہم نے کسی کو اپنی ذات سے، اپنی بات سے نہیں تڑپایا اور ستایا؟ یہ نہ ہو کہ یہ پسے ہوئے اور ستائے ہوئے لوگ ہمارے جمعے لے جائیں، نمازیں لے جائیں، حج لے جائیں، عمرے لے جائیں، ثقافت لے جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ بلکہ ہماری تو یہ حالت ہے، ہم نے پیار کیا کرنے ہیں، ہم مجبور کی مجبوری دیکھتے ہیں تو استہزاء کے طور پہ ہمارے لبوں پہ ہنسی آ جاتی ہے، معذور کی معذوری کو دیکھتے ہیں فضا میں کہہ کے بکھیرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی صحت، اپنی جان، اپنی جوانی، اپنا مال، دولت، ثروت، عہدہ اتنا عزیز ہے کہ ہم باقی سب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ کسی پہ ہنستے ہو کل تم پہ بھی ہنسا جا سکتا ہے، کسی کی بے بسی کا تماشا بناتے ہو کل خود بھی تماشا بن سکتے ہو۔ یار اگر کسی کے کام نہیں آ سکتے، اگر کسی کے دکھ پہ درد کے دو بول، حوصلے کے دو بول نہیں بول سکتے، اگر ہمدردی کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم کسی کو ستایا تو نہ کرو۔
مسلمان امیر ہے تب بھی تمہاری محبت کا حقدار ہے، غریب ہے تب بھی تمہاری محبت کا حقدار ہے، کالا ہے تب بھی تمہاری محبت کا حقدار ہے، اس کی شکل تمہیں اچھی نہیں لگتی، بنانے والا تو اچھا لگنا چاہیے نا، وہ تب بھی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ ہم عجیب بندے ہیں، اپنی مرضی کے محبت کے معیار ہیں، ہماری مرضی کے ہی ہمارے پیار کے معیار ہیں، ہماری مرضی کے ہی ہمارے تعلقات کے معیار ہیں، جبکہ دین تو دینداروں کو اپنے دیندار بھائیوں سے محبت کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم کسی مسلمان سے محبت نہیں کرتے۔ یار تمہارے مذہب نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اگر اسلام سے نفرت کرو گے اللہ تم سے نفرت کرے گا، تم اگر حسد کرو گے کسی مسلمان سے تمہاری نیکیوں کے باغ جل جائیں گے، اگر تم حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھو گے اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہر جاؤ گے، اگر کسی کے عیب کھولو گے جہانوں کا مالک کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہاری پردہ دری کروں گا اور بے آبرو کی وعیدیں تمہیں سناتا ہے کہ تمہیں پوری خلقت کے سامنے بے آبرو کر دوں گا۔ محبت کرو، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فتنہ و فساد نہیں ہوتا، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں قتل و غارت گری نہیں ہوتی، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لسانی اور نسلی تعصبات نہیں ہوتے، تعصبات نہیں ہوتے۔ مسلمان شراب نوش ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یار اس کی شراب نوشی سے نفرت کر، اس کی زناکاری بدکاری سے نفرت کر، اس کے فسق و فجور سے نفرت کر، اس کی گندی عادتوں سے نفرت کر، لیکن اس سے نفرت نہ کر۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ مسلمان کی مثال تو قرآن مجید کے اس مقدس کاغذ کی طرح ہے جو گندگی کے ڈھیر میں ہماری نالائکی، نااہلی، سستی، بھول کی وجہ سے گر گیا ہو۔ ایمانداری سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیکھتے ہیں کہ وہ غلاظت میں لت پت ہے، روڑی کے ڈھیر پہ، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو وہیں پڑا رہنے دیں گے؟ ایسا کوئی نشئی مسلمان بھی نہیں کرتا۔ کتنے نشئیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوڑا دان کے اندر قرآن کا کوئی کاغذ نظر آیا، اس پہ ایک حرف، ایک لفظ، ایک حرکت ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، چومتا ہے، اونچے بلند مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو، جیسے قرآن کے کاغذ کا ٹکڑا گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا نظر آئے، مسلمان تڑپ جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، دھونے کی ضرورت ہو دھوتا ہے، خوشبو لگانے کی ضرورت ہو خوشبو لگاتا ہے، جہاں اس کا حق بنتا ہے وہاں اس کو رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی گناہگار مسلمان کی مثال ہے۔ گندگی آ گئی ہے اس پہ، غلاظت آ گئی ہے اس پہ، شراب کی غلاظت آ گئی، جھوٹ کی غلاظت آ گئی، خیانت کی آ گئی، زنا کی آ گئی، بدعہدی کی آ گئی، وعدہ خلافی کی آ گئی، امانت میں خیانت کی آ گئی۔ گندگیاں ہیں یہ، ان گندگیوں کی وجہ سے ان کو کوڑا دان میں پڑا نہ رہنے دو، ان کو نکالو، ان کی تربیت کرو، ان کی صلاح کرو، ان کے قریب جاؤ، ان کو اپنے قریب کرو، ان کو صاف کرو، ظاہر و باطن کو سنوارو، دین اسلام کا عطر لگاؤ، قرآن سنت کی خوشبو لگاؤ، اور روشنی سے ان کے دل و دماغ کو معطر اور منور کرو اسلام کی، نہ کہ یہ جہاں پڑے ہیں ان کو وہیں پڑا رہنے دو۔ نفرت نہ کرو ان سے۔ نفرت کرنے سے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک آدمی بڑا نیک تھا، جنگل بیابان میں ہے، صرف اس پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک میرے جیسا گناہگار گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اللہ کا کوئی ولی لگتا ہے، کتنا نیک ہے کہ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، لیکن بادلوں نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ شاید اس کے دل میں محبت آئی کہ اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، یار شاید میری بھی زندگی بدل جائے، نیک کی صحبت اثر ڈال رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا نا، اس نے حقارت سے اس کو دھتکار دیا، چل چل اٹھ، چل اتنے کی لینا ہے، چل۔ اس نے چلنا شروع کر دیا اور بادل نے اس نیک کے سر سے چلنا شروع کر دیا، وہ گناہگار کے سر پہ سایہ فغن ہو گیا۔ اور پیغمبر وقت کو میرے رب نے وحی کر کے کہا، ان دونوں کو بولو زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرے، نئے سرے سے کرے۔ کیوں؟
کیونکہ اس گناہگار کی عاجزی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس عابد و زاہد کے تکبر نے اس کی نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے کی یہ سزا ہے۔ انسان کے گندا ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک بندے کو لایا گیا، حد واجب تھی کسی جرم کی وجہ سے، حد واجب ہوگی کسی جرم کی وجہ سے، حد واجب ہوگی کہ اس کو حد لگے گی اسلام کے اندر، ہاتھ کٹنا ہے، سنسار کرنا ہے، جو بھی ہے۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جیسے کوئی سانحہ ہو، حادثہ ہو، کسی نے مرنا ہو، کوئی زخمی ہو جائے، کوئی قریب الموت ہو، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہاں کیا مسئلہ ہے۔ 2 آدمی تھے، دے کر 2 اور آگے، 4 آگے، ہجوم بن گیا لوگوں کا، عوام جمع ہو گئی وہاں پہ۔ اب حضرت علی نے تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کو سزا دینی تھی۔ صدقے جاؤں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے، دیکھا گناہگار بھی کھڑا ہے اور مجمع بھی لگا اور سجا ہوا ہے۔ ایک بول بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا بھی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، میں علی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم میں سے جس بندے نے یہ جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو حد لگنے لگی ہے، وہ یہاں کھڑا رہے، باقی سارے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے جاؤ، دیکھیں آپ ضرور دیکھیں اس کا تماشا، لیکن صرف وہ بندہ دیکھے کہ جس جرم کی وجہ سے اس کو حد لگانے لگے ہیں نا، وہ جرم اس نے نہ کیا ہو۔ اور پھر کیا ہوا، اس ہجوم میں سے ایک بندہ بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ یار گناہگار تو سارے ہیں سوائے انبیاء کے، کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے عیبوں پہ رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور کئی میرے جیسے ننگے ہو جاتے ہیں۔ خطاکار سارے ہیں، کسی کی خطاؤں کی وجہ سے اس کو حقارت کا نشانہ نہ بناؤ، محبت کرو، اس کی خامی کو دور کرنے کی کوشش کرو، گناہوں کی جو گندگی اور غلاظت آئی ہے وہ اس سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے جو مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب آپ یہ حق ادا کرنا شروع کر دیں گے، اس سے پیار کرنے لگیں گے، اس کو حسن انداز میں سمجھانے لگیں گے، تو باقی سارے حقوق کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ ورنہ بعد میں آنے والوں بس خطبہ یہی ہے کہ اگر آپ نے حقوق العباد کو ضائع کیا تو عبادات بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکیں گی، کیونکہ عبادتوں کی کوتاہی مولا اپنی شان غفاری سے ممکن ہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق کی جو کوتاہی ہوگی یہ معافی تلافی کے بغیر قطعی طور پہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ نیکوں کی نیکیاں گناہگار، مظلوم، مجبور، معذور، بے بس، بے کس اور لاچار لے جائیں گے، اور نمازی، حاجی، روزے دار، توبہ استغفار کرنے والے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اگر دیوالیہ ہونے سے بچانا چاہتے ہو، اگر حقیقی غربت اور مفلسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، تو ضروری یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں توازن رکھیں۔ اللہ دین سمجھی کی، دین پہ عمل کرنے کی، دین فہمی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔